آج رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے, ایک پریس کانفرنس کیا شام کو, وہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں. پرویز الہی صاحب ملک کی سب سے بڑی عدالت عدالت عظمیٰ اس کو مینج کر رہے ہیں. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرنی چاہوں گا کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں. میں نے ایف آئی اے کو ٹاسک سونپا ہے کہ وہ وزارت قانون سے جو ہے وہ اس کے اوپر رائے لیں. چودھری پرویز الہی کے خلاف بادی النظر میں مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو گرفتار کر کے انکوائر کیا جائے. اور پرویز الہی صاحب کی اور ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں پرویز الہی صاحب جج صاحب کو یار یار کہہ رہے ہیں. سنیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جج صاحب. جی السلام علیکم. کی حال ہے؟ ٹھیک ہو جی مینوں بڑا افسوس ہویا کہ اتنے اپنا میں آپ ہی آ رہا محمد خان اتنے تھوڑے کول ہی میں آ رہا اتنے پہنچ گئے نہیں پہنچ گئے. جی نہیں میں آپ بھی آ رہا اتنے. سب کوئی گل نہیں کوئی کوئی کہہ رہا کہ نہیں میں کوئی پروٹوکول نہ نہیں آ رہا اپنے میں تمہیں کیا نا تہاڈا اپنا گھر ہے اینی ٹائم تسی آ نہیں میں ایک سیکنڈ کا صرف میں سلام کر کے تر جاؤں گا. میں آ گیا گل تو میں آ گیا نا نیڑے پہنچ گیا یار کی کر رہے پیا میں خالی سلام. کیا کہہ رہے ہیں چوئی صاحب؟ یار کی کرنا پیا ہے. یہ سپریم کورٹ کے جج کو کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا, یہ چودھری پرویز الہی صاحب ہی کہہ سکتے ہیں. اور اس میں جس محمد خان کا ذکر ہو رہا ہے نا, یہ محمد خان بھٹی ہیں جو کہ جج صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور انہی محمد خان بھٹی صاحب کا کیس اب پرویز الہی صاحب انہی جج صاحب کی عدالت میں لگوانا چاہتے ہیں. یہ گفتگو بھی سن لیں. صاحب جی جی وہ مظاہر علی نقوی کو لگانا جی محمد خان کا کیس ہے. اچھا چلو میں آج وہ چلا جائے گا اسلام آباد. کہہ رہے تھے اسلام آباد بھیج دیں گے اج, تو پھر اس کے بعد وہ جو پروسیس ہوتا پھر وہ کسی کو کوشش کر لیں گے. کوئی بالکل کوشش کر لیں گے. بالکل مظاہر علی اکبر نقوی. ہاں ٹھیک ہے جی. بڑا دبنگ ہے. ہاں نہیں ہے جاننا. بڑا دبنگ جی, بہت دبنگ ہے. احسن اقبال صاحب, میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا یہ آڈیو لیکس کون کر رہا ہے, کیونکہ جب شہباز شریف صاحب کی لیک ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا مجھے نہیں پتا, جب عمران خان صاحب کی لیک ہوئی تو وہ بھی کسی کو نہیں پتا. تو یہ مجھے نہیں پتا, آپ کہیں گے کہ کیا کہتے ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جب ججز جو ہیں ان کی آڈیو لیکس ہوں تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا گیا؟ میں نے تو آج آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے اتنی مہنگائی کر دیا ہے, عوام کو تباہ و برباد کر دیا ہے, آپ نے آڈیو لیکس کا اسکینڈل چھوڑ دیا ہے, تو میں اب پھنس گیا ہوں بیچ میں, کدھر جاؤں میں؟ نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے ہم بات مہنگائی سے کریں, چونکہ یہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور اس میں جتنا آپ غم و غصے کے امیجز دکھا رہے ہیں, ہم سب بھی اسی طرح غم و غصے کا شکار ہیں. دیکھیے ہم بھی اسی ملک کے اندر رہتے ہیں, اور میرے پاس آپ کے بارے میں بھی ایک خبر ہے. جی آپ کا جو بجلی کا بل ہے اور جو گیس کا بل ہے اس پہ آپ بڑے پریشان ہیں. جی بالکل. آپ نے مجھے نہیں بتایا. ہاں, آپ نے اپنے ایک ساتھی منسٹر کو دکھایا, اس نے آپ کی گفتگو سن کے اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ ساڈا بل کتنا آیا ہے. ان کا بل آپ سے بھی زیادہ ہے. سو میرا مقصد ہے کہ دیکھیے اس وقت پورا ملک ایک گرداب میں پھنسا ہوا ہے. میں آپ کو یہ حامد میر صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ 2017-18 میں ہم نے ملک کو تقریباً ٹرن اراؤنڈ کر لیا تھا. مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں تھی, 4.5% کے اوپر. اسی اسلام آباد میں امریکہ, برطانیہ, جاپان کے سفیر مجھ سے آگے کہتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ سی پیک میں ہم کیسے حصے دار بن سکتے ہیں. پاکستان کا ایک سینٹیمنٹ ہو گیا تھا. آج جس مسئلے کو آپ نے بھی ٹیپ کے صورت میں بنایا ہے, پاکستان کو تباہ کرنے کی ایک شاخ جو ہے اسی ادارے میں جاتی ہے جو ثاقب نثار صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب کے خلاف ایک جوڈیشل کو, جس کی ہمیں جب جاوید ہاشمی صاحب نے خبر دی تو ہم نے اس کو یقین نہیں کیا کہ شاید پتہ نہیں یہ بہت دور کی بات کر رہے ہیں. لیکن پھر ہماری آنکھوں نے دیکھا اور ہمارے سامنے ہی ایک عدالتی فیصلہ جو کہ انتہائی مضحکہ خیز تھا کہ کیس چل رہا ہے پاناما کا. پاناما میں کچھ نہیں نکلا, لیکن ایک اقامہ کا بہانہ بنا کر نواز شریف صاحب کو ڈسمس کر کے ایک ملک کے اندر سیاسی بحران کی بنیاد رکھی گئی, ملک میں سیاسی بے یقینی کی بحران رکھی گئی. اور اس کے بعد نہ صرف بات یہاں نہیں رکی بلکہ پھر اسی چیز کے تسلسل میں 2018 کے الیکشن میں ایک حکومت جو کہ انتخابات ویسے نہیں جیت رہی تھی لیکن آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے اسے جتا کے لایا گیا. ایک ناتجربہ کار شخص کو اس ملک کی زمام کار دی گئی,
اور 4 سالوں میں جو اس نے اس ملک کا اشر کر کے گیا آج وہ ہمارے سامنے ہے. دیکھیے جب آپ کسی کو, میں آپ کو عرض کروں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں بری طرح مضروب ہو جائے, اسے جب آپ اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس یا ہسپتال میں لاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس اسے دینے کے لیے نہ چاکلیٹ ہوتی ہے, نہ اس کے پاس کوئی ٹافی ہے, نہ اسے وہ برفی دے سکتا ہے. اب اگر آپ نے اس مضروب کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کو کڑوی دوائی بھی دینی پڑے گی, ہو سکتا ہے اس کا آپریشن بھی کرنا پڑے. لیکن تکلیف یہ دہ آپ ہے.